بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. عوامی چترول کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہم چتر ماریں گے پیپلز پارٹی کے سربراہ اور کو چیئرمین آصف علی زرداری کو، جو ہماری بدقسمتی سے پاکستان کا 11واں صدر بنا. آصف علی زرداری کا تعلق سندھ میں پرانے آباد بلوچ خاندان سے ہے. اس کے باپ کا نام خادم علی زرداری تھا، جو ایک مشہور زمانہ ڈاکو سجاول خان زرداری کا پوتا تھا. زرداری نے اپنے پردادا کا نام خوب روشن کیا اور 22 کروڑ عوام کا حق پہ ایسا ڈاکہ مارا کہ پوری کی پوری قوم مقروض ہو کر رہ گئی. زرداری کی زندگی تب بدلی جب اس کی شادی بے نظیر سے ہوئی اور وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی. بی بی کا پہلا اقتدار دسمبر 88 میں شروع ہوا اور اگست 1990 میں ختم ہوا، صرف اور صرف کرپشن کے چارجز پہ. جب پاکستانی حکومت نے انویسٹیگیشن شروع کی تو یورپ میں موجود مختلف ملکوں کے سفارت خانوں سے بہت سے حیرت انگیز حقائق سامنے آئے اور پھر بے نظیر اور زرداری پہ خاصے کیسز کھلے، جن میں سے ایک کیس منی لانڈرنگ کا تھا جو انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں موجود بینک کے ذریعے کی. 1998 میں نیو یارک ٹائمز میں چھپی ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کے مطابق پاکستانی انویسٹیگیٹرز کے پاس ایسے دستاویزات موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ جب ان بینک اکاؤنٹس کے نیٹ ورک کو کھولا گیا تو ان کا تعلق سوئٹزرلینڈ میں موجود اس خاندان کے ایک وکیل سے نکلا اور پتہ چلا کہ ان سب اکاؤنٹس کا میجر شیئر ہولڈر خود آصف علی زرداری ہے. پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ سوئس بینکس میں لگ بھگ 740 ملین پاؤنڈز موجود ہیں. کل 13.7 ملین ڈالرز جو بی بی اور زرداری نے بینکس میں چھپا رکھے تھے وہ سوئس اتھارٹیز نے 97 میں فریز کر دیے. پاکستانی سرکار نے جب $1.5 بلین کی کھوج لگانے کے لیے ان کے خلاف کارروائی شروع کی تو پتا چلا کہ بے نظیر نے اس پیسے میں سے $1,75,000 کا ڈائمنڈ نیکلس خریدا تھا. زرداری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور ایک بار کا ذکر ہے کہ اس نے پاکستانی بانڈ برٹش بزنس مین مرتضی حسین بخاری کے پیر پہ ریموٹ کنٹرول بام باندھ کے $8 لاکھ وصول کیے. پھر جب بی بی کی پہلی حکومت گئی تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد زرداری کو جیل بھیج دیا گیا. Asif Zardari, her husband, is brought to court for a hearing from his prison cell, where he's being held on a charge of conspiracy to murder and 2 corruption counts. پھر 93 میں جب بے نظیر پھر سے الیکشن جیتی تو زرداری کو جیل سے رہا کر کے انوائرمنٹ کا منسٹر بنا دیا گیا. Those first corruption and murder charges against Asif Zardari had failed, and he again became a member of parliament that year. اور پھر وہ مسٹر 10% کے نام سے مشہور ہوا. Mr. Zardari had already damaged his wife's career once. He was again unpopular, but she wouldn't hear it. I thought of her as a friend and I thought it's my duty to go and tell her what the public thought. I said, Ms. Bhutto, in the old days they used to say that Asif Zardari was a crook. Now they are saying you are partners in crime. Please do something about this perception. بے نظیر کی دوسری حکومت گرنے کے بعد 97 میں زرداری کو پھر جیل بھیج دیا گیا اور پھر 2004 تک زرداری نے وقت جیل میں گزارا کرپشن اور جسٹس نظام احمد کے قتل کے الزام میں. دوسرے اقتدار کے بعد پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے زرداری اور بے نظیر پہ کل $1.5 بلین سرکاری خزانے سے ہڑپ کرنے کا الزام لگایا. He and Benazir had already skimmed $1.5 billion of the Pakistan economy in the 3 years that they had been in power. زرداری پہ مرتضی بھٹو کو قتل کرنے میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگا. Do you believe that Asif Zardari is involved in the killing of your father? Yes. Do you believe that Benazir Bhutto has a role to play? Yes. Unfortunately. جب بات کرتے ہیں کہ بیکس اور کرپشن کی تو 1995 میں ایک فرینچ ملٹری کانٹریکٹر ڈسالٹ ایوییشن نے زرداری اور اس کے پاکستانی پارٹنر کو $200 ملین دینے کا وعدہ کیا. بدلے میں ایک $4 بلین کی ڈیل ہونی تھی مگر اقتدار جانے کی وجہ سے نہ ہو سکی. پھر اسی سال میں زرداری نے ایک UAE بیسڈ بزنس مین عبدالرزاق یعقوب کو 2 سال کا ایکسکلوسیو ٹھیکہ دیا پاکستان میں گولڈ امپورٹ کرنے کا اور خاص اس کے لیے سونے کے اوپر ڈیوٹی بھی کم کر دی. اور اس مہربانی کے بدلے زرداری کو دبئی میں موجود اس کے ایک سٹی بینک کے اکاؤنٹ میں $10 ملین موصول ہوئے. اس ڈیل کو کروانے میں حسین لوائی کا خاص کردار شامل تھا. 18 مہینوں میں 4 لاکھ تولے سے زیادہ سونا پاکستان میں دبئی سے امپورٹ کیا گیا اور اس ڈیل کی وجہ سے پاکستان کو 1.8 ارب روپوں کا نقصان ہوا. 1997 میں عوامی ٹریکٹر اسکیم کے لیے 8,000 ٹریکٹرز خریدے گئے جس میں انہوں نے ٹریکٹر بنانے والی کمپنی سے $2 بلین کی کمیشن کھائی جو پوری ڈیل کا 7.15% بنتا ہے. 98-99 میں پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی انکوائری نے پتہ لگایا کہ 2 موقعوں پر کوئی $3.3 ملین کا فراڈ کیا گیا 2 ہیلی کاپٹرز کو خریدنے میں. 2000 سے 2002 میں یہ کیس نیب کو ریفر کیا گیا مگر کوئی کارروائی نہ ہوئی. اگست 2003 میں سوئس میجسٹریٹس نے آصف اور بے نظیر کو منی لانڈرنگ کیس میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے 6 مہینے کی سسپینڈڈ سزا سنائی
اور $50,000 کا فائن بھی لگایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ پاکستانی سرکار کو $11 ملین کی ادائیگی کریں۔ اگست 2004 میں زرداری نے اقرار کیا کہ وہ انگلینڈ میں موجود 365 ایکڑ اسٹیٹ کا مالک ہے، جس میں ایک 20 کمروں کا محل بھی آتا ہے۔ پاکستانی اتھارٹیز کے مطابق یہ سب کرپشن کی کمائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی زرداری کی دنیا بھر میں بہت سی جائیدادیں موجود ہیں جو سب کی سب کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں۔ افسوس کہ ہمارے کمزور قانونی نظام کی بدولت زرداری پہ کبھی بھی کوئی جرم ثابت نہ ہوا، مگر اس نے 8 سال جیل میں گزارے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر کو مار دیا گیا اور 30 دسمبر 2007 کو زرداری اپنے بیٹے کے ساتھ PPP کا کو چیئرمین بن گیا۔ انہیں پتا تھا انہیں کتنے خطرات ہیں، اس کے باوجود ان خطروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایسا ہونے سے پہلے NRO ہوا، جس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے اوپر تمام کیسز ختم ہونے لگے اور زرداری ایک کے بعد ایک کیس میں بری ہوتا گیا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ہی عرصے میں 2008 سے لے کر 2013 تک کے لیے زرداری اس ملک کا صدر بن گیا۔ of my duties as President of Pakistan. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help me and guide me. Ameen. اور پھر دبا کی کرپشن ہوئی اور ایک نیا منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر ان اکاؤنٹس کے ذریعے چینی پہ سبسڈی، گندم کی چوری، اومنی گروپ کی کمائی اور سندھ بینک سے لوٹا ہوا پیسہ باہر کے ملکوں میں جانا شروع ہوا۔ پھر کچھ پیسے اسمگل کر کے بھی بھجوائے جاتے تھے، اور پھر ایسے ہی کیس میں ایک دن 14 مارچ 2015 کو مشہور ماڈل ایان علی دبئی جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار ہو گئی اور اس کے سامان سے کوئی $5 لاکھ کی رقم برآمد ہوئی، اور کارروائی چلنے پہ اس کیس کے انسپیکٹر چودھری اعجاز محمود کو 2 جون 2015 کو اپنے ہی گھر کے باہر 2 نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ کسٹم آفیسر انسپیکٹر اعجاز چودھری قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی، جس میں ماڈل ایان علی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اعتزاز احسن نے نیو یارک ٹائمز کے ایک رپورٹر کو ایک انٹرویو دیا، جس پہ انہوں نے اس چیز کا انکشاف کیا کہ پیپلز پارٹی کے کرتے دھرتوں پہ لگائے ہوئے الزامات زیادہ تر سچ تھے۔ اب آخر کار وہ وقت آ چکا ہے کہ اس کے اعمال اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور ابھی 3 دن پہلے تازہ اپڈیٹ دیں آپ کو۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالکور پر میگا منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اہم اپڈیٹ، اہم خبر، انشاءاللہ بہت جلدی یہ لوگ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار ہمارے ادارے ان کو ڈھیل یا ڈیل دینے سے محتاط رہیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سب سے پہلے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کریں۔ شکریہ۔